بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز محترم سامعین، حاضرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احترام آدمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق عظیم المرتبت ہے، کوئی شے بھی چھوٹی نہیں۔ ماضی قریب کے ایک ممتاز دانشور واصف علی واصف نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر شے بڑی ہے، قابل احترام ہے، کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے، ورنہ ہر شے عزتوں کے لائق ہے۔ لیکن اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے محترم ہستی اگر کوئی پیدا کی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کرامت کا تاج پہنایا، فرشتوں کی جبین نیاز ان کے حضور جھکی، عزتوں کی مسند پہ حضرت انسان کو بٹھایا گیا، اور جو احترام حضرت انسان کا ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ بلکہ انسان تو انسان رہا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکرموا امتکم النخلہ، اپنی پھپھی کھجور کی عزت کیا کرو، چونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے بنائی گئی ہے، اس لیے رشتے میں تمہاری یہ پھپھی لگتی ہے۔ تو انسان کے ساتھ کھجور کا یہ تعلق اس بنیاد پر اس کی تعظیم کرنے کا اور اس کے احترام کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے مومن کو مشابہت دی کھجور سے، ارشاد فرمایا کہ مومن کس درخت کے مشابہ ہے کہ جو پھل بھی ہمیشہ دے اور اس کے پتے بھی نہ جھڑے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا، لیکن اس کے باوجود میں نے عرض کرنے کی جسارت نہ کی، اس احترام میں کہ بزرگ صحابہ تشریف فرما ہیں، لہٰذا میں کیوں بولوں۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد کھجور ہے، کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جو خزاں میں بھی چھاؤں دیتا ہے اور ہر موسم میں پھل بھی دیتا ہے۔ تو مومن کا وجود نفع بخش ہے۔ کھجور کو تعظیم دی کہ آدم علیہ السلام کے وجود سے بچی ہوئی کچھ مٹی سے کھجور کو تخلیق کیا گیا، اور اس کی تعظیم و اکرام کا حکم اس لیے ارشاد ہوا۔ اب آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی عزت، تکریم اور احترام کا عالم کیا ہوگا۔ اسلام نے انسان کی تعظیم اور اولاد آدم اور آدم کے احترام کا ہمیں درس دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ہاں یہ تصور نہیں ملتا احترام آدمیت کا جو اسلام کے ہاں ہے، بلکہ غیر الہامی مذاہب کے اندر تو انسان کی سخت تحقیر کی گئی ہے۔ میں نے اس دن ڈارون کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اس نے بندروں کی مہذب صورت انسان کو کہا ہے۔ انسان نے انسانوں کو مختلف خانوں میں بانٹ کر انسان کی تذلیل کی ہے۔ ایران عہد ساسانیہ کی تاریخ پڑھے، جو رعایا تھی وہ تو اس قدر ذلت کے مقام پہ تھی کہ العیاذ باللہ۔ اسی طرح مختلف قوموں کے عروج و زوال کی داستان آپ پڑھیں تو
تو آپ کو انسان کی تحقیر ہر دور میں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ آج بھی آپ کی ہمسائیگی کے اندر بھارت میں انسانوں کو 4 گروہوں اور ذاتوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں جو اچھوت ہیں وہ اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور اپنے مذہب کی تعلیم کو سن بھی نہیں سکتے۔ اور ان کے مذہب میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر شودر کتاب کو پڑھتا ہوا پایا جائے تو اس کی زبان کاٹ دو، اور اگر وہ اپنے مذہب کی تعلیم کو سنتا ہوا پایا جائے تو اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے ڈال دو۔ اس کو یہ حق بھی ان کا مذہب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مذہب کی باتیں ہی سن لے۔ اس طرح دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر بھی ایسا ہوا۔ ہم تاریخ عالم کے اندر ایسے مذاہب کا تذکرہ بھی پڑھتے ہیں جنہوں نے زمین کو پوتر سمجھا اور انسان کو ناپاک سمجھا، اور مرنے کے بعد زمین کے اندر اس کو دفن نہ کیا کہ زمین ناپاک ہو جائے گی۔ پانی کو بھی پوتر سمجھا، مقدس سمجھا، اور پانی میں بھی نہ بہایا کہ اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا، حتیٰ کہ آگ میں بھی نہ جلایا کہ آگ ناپاک ہو جائے گی۔ اب مرنے والا باپ ہے یا ماں، بہن ہے یا بیٹی، بیٹا ہے یا اس کا اور کوئی عزیز رشتہ دار، نہ اس کو پانی میں بہائیں نہ اس کو زمین میں دفن کریں، تو اب اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ گھر میں تو رکھ نہیں سکتے، تو وہ یوں کرتے کہ اس کی لاش کو باہر جنگلوں میں درختوں کے ساتھ باندھ آتے، حتیٰ کہ مردہ خور جانور اس کے جسم کی بوٹیاں نوچ کے لے جاتے، اور اس طرح انسان کی تحقیر ہوتی۔ مصر کی تہذیب کا یہ حصہ تھا کہ انہوں نے انسانوں کو مختلف گروہوں میں بانٹا ہوا تھا۔ غلام کی تو کوئی زندگی نہیں تھی، جب فوت ہوتا تو اس کے لیے تدفین کے ضابطے الگ تھے۔ اس کو عام قبر میں دفن نہ کیا جاتا، بلکہ کسی عالی نصب پہاڑ کی گہری غار اس کے لیے منتخب کی جاتی، اس کے اندر اس کے لیے سونے کی مرصع کرسی رکھی جاتی، مختلف غذائیں بھی اس کے لیے اس غار میں رکھی جاتی، اور ظلم یہ ہوتا کہ چند زندہ مرد اور عورتیں اس کی خدمت کے لیے اس غار میں رکھے جاتے اور دیوار چن دی جاتی۔ ان لوگوں کا دم کس طرح گھٹ گھٹ کے مرتا ہوگا اس کا ذرا تصور کیجئے۔ کچھ عرصہ قبل مصر میں کھدائی کے دوران سونے کی کرسیاں اور انسانی ڈھانچے مختلف پہاڑوں سے برآمد ہوئے، اور تاریخ کی اس بات پر مہر تصدیق لگ گئی۔ تو انسان کو انسان نے ہی ذلت کا شکار کیا ہے۔ اللہ نے تو انسان کے سر پہ کرامت کا تاج رکھ کے پوری کائنات میں سب سے معتبر ہستی حضرت انسان کو بنایا ہے۔ احترام آدمیت کی تعلیم ہمارے مذہب نے ہمیں دی، اور ہمیں اس بات کی تاکید کی کہ جو انسان ہے اس کو حرمت حاصل ہے۔ یہ بکری اور دیگر جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، انسان کا جو گوشت حرام کیا گیا ہے یہ حرمت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس کے تقدس کے پیش نظر اس کے گوشت کو اور اس کے خون کو، اعضائے بدنیہ کو حرام قرار دیا گیا ہے، تقدس اور حرمت کی وجہ سے، ورنہ بکری اس سے پاکیزہ نہیں ہے۔ شوافع اور احناف میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں زندہ بچہ موجود ہو تو کیا اس کا پیٹ پھاڑ کر اس بچے کو زندہ نکال لیں گے یا کہ نہیں نکالیں گے؟ تو شوافع کہتے ہیں کہ احترام آدمیت کے پیش نظر اس کے پیٹ کو چاک نہیں کر سکتے، لیکن احناف کا موقف بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے والا بھی عزت کے قابل ہے، لیکن جو زندہ انسان ہے اس کی تکریم اس سے زیادہ ہے، لہذا اس کا پیٹ چاک کر کے اس بچے کو زندہ بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ امام طحاوی
جن کی معرکۃ الآراء کتاب شرح معانی الآثار حدیث کی بڑی نامور کتاب ہے، تو امام طحاوی کا واقعہ ہی ایسا ہوا۔ آپ کی جب والدہ فوت ہوئیں تو آپ اس وقت شکم مادر میں تھے، تو اس وقت آپ کے ننیال اور ددیال دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک حنفی تھے، دوسرے شافعی تھے۔ بعض نے کہا کہ ان کو یوں ہی دفن کر دیا جائے، لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں، اس بچے کی زندگی بچائی جائے۔ تو احناف کے طریقے کے مطابق امام طحاوی کی والدہ کا پیٹ چاک کیا گیا اور امام طحاوی برآمد ہوئے۔ پھر وہ پڑھے۔ ان کے ننیال احناف تھے، لیکن ددیال جو تھے وہ شوافے تھے۔ تو شافعی مذہب کے مطابق ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے تحقیقات کی اور کتب کو دقت نظر امعان نگاہ سے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جو مسلک حنفی ہے وہ زیادہ بہتر اور درست ہے اور حقیقت اور فطرت کے زیادہ قریب ہے۔ تو انہوں نے اس مسلک کو چھوڑ کر احناف کے مسلک کو اختیار کر لیا، ان دلائل سے متاثر ہو کر۔ لیکن یہ بڑے لطیفے کی بات ہے کہ کسی نے امام طحاوی سے پوچھا کہ تم نے مسلک شافعی کیوں چھوڑا اور مسلک امام ابو حنیفہ کیوں اختیار کیا؟ تو امام طحاوی فرمانے لگے کہ مسلک شافعی تو میرے دنیا پر آنے کے لیے ہی راضی نہیں تھا، تو ہمارے دین نے ہمیں یوں انسان کی تکریم اور عزت سکھائی ہے اور اس بات کی ہمیں تعلیم دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ حضرت سعد قبیلہ انصار کے سردار تشریف فرما ہوئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس مجلس میں موجود صحابہ سے فرمایا، قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار ہے، اس کا اٹھ کر استقبال کرو۔ تو یہ احترام آدمیت کی وہ مثال ہے جو حضور نے خود قائم فرمائی۔ لیکن دوسری طرف کوئی شخص کسی سے یہ توقع نہ رکھے کہ وہ میرے لیے کھڑا ہو۔ وہ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے لوگ احتراماً اٹھ کے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ حضور علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے، تو ایک جنازہ آیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا، اذا رأیتم الجنازہ فقوموا، جب تم کسی جنازے کو دیکھو تو اس کے لیے اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور آقا کریم علیہ السلام اٹھ کے اس جنازے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جو صحابہ تشریف فرما تھے ان میں سے کسی نے عرض کی، حضور یہ جنازہ تو ایک یہودی کا ہے، یعنی یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، الیست نفسا، کیا وہ جان نہیں ہے؟ تو انسان زندہ ہو تو تب بھی اس کی تعظیم، اور جب وہ فوت ہو جائے تو پھر بھی اس کا احترام ملحوظ رکھا جائے۔ انسان کے اعضائے بدنیاں، یہ ناخن تراشتا ہے، یہ بال اترواتا ہے، اس کو یوں ہی نہیں پھینک دینا چاہیے جس طرح کہ آج کل ہمارے یہ مروج ہے۔ یہ ادب کی جگہ ہیں، اور انسان کے عضو بدن ان کو سنبھال لینا چاہیے اور ان کو دفن کرنا چاہیے یا پانی میں بہانا چاہیے۔ یہ تعظیم ہے انسان کی کہ اس کے بدن کا کوئی عضو وہ بھی نہ رلے، اس کا احترام گو اس سے الگ ہو گیا، کٹ گیا، اس کے اندر جان باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن ہماری شریعت نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ تم اس کی بھی تعظیم کرو، اس کی بھی عزت کرو۔ اور ہمارے فقہاء نے یہ مسئلہ اور جزیہ بیان فرمایا، سور الآدمی طاہر ولو کان کافر، آدمی کا جوتا پاک ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کے کفر کی نجاست اپنی جگہ، لیکن بحیثیت انسان اس کا یہ احترام ہے کہ اس کا جوتا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اسلام سے قبل جس عورت کو حیض آتا اس کے برتن الگ کر دیتے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، لیست الحیض فی یدہا، اس کے ہاتھ میں حیض تو نہیں رکھا ہوا، اور اس کو بھی تعظیم دی، بلکہ جنبی کا پسینہ پاک ہے۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا اس پہ، اگر کوئی شخص جنابت سے ہے اور اس کو پسینہ آ گیا، پسینے کے قطرے گرے تو وہ قطرے ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہ حرمت ہے انسان کی، انسان کی عزت ہے کہ اس کا پسینہ بھی پاک، اس کا جوتا بھی پاک۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات کی ہمیں
تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کے جوٹا کھانے کے اندر شفا رکھی گئی. سور المومن فیہ شفاء، مومن کے جوٹے میں بھی شفا ہے. آج ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے برتن الگ الگ رکھتے ہیں اور باہم اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں آر محسوس کرتے ہیں. اصل ہم احترام آدمیت سے واقف نہیں ہے. جب دو آدمی اکٹھے کھائیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا طعام الواحد کاف للاثنین، ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہوتا ہے اور دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہوتا ہے. جب وہ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، اللہ اس کھانے کے اندر برکت ڈال دیتا ہے جو مل کر کھایا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مجھے سخت بھوک لگی اور حال یہ تھا کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی. میں مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پر جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا. میرا خیال یہ تھا کہ میں زبان سے سوال نہ کروں. جب انسان مجبور ہو جائے اور بھوک کے ہاتھوں مرنے لگے، بقدر ضرورت سوال کر لینے کی اجازت ہے، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر سوال کرنے کی شریعت نے ممانعت کی ہے. یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. بلکہ امام راضی لکھتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب مخلوقات جب کھانا کھاتی ہیں، جب وہ کوئی چیز کھاتی ہیں تو وہ اپنے منہ کو اس کھانے کی طرف لے جاتی ہیں. جو جانور پنجوں سے بھی کھاتے ہیں وہ بھی پنجوں کو پکڑ کے اپنے منہ کے قریب نہیں لاتے، بلکہ پنجوں میں پکڑ کے توڑتے اور منہ کو پھر اس سمت لے جاتے ہیں. اس کائنات میں صرف انسان ایسا ہے کہ جو لقمے کو اٹھا کے منہ کی طرف لاتا ہے. اس کو کھانے کی طرف نہیں جانا پڑتا، کھانے کو اس کی سمت آنا پڑتا ہے. یہ اللہ نے انسان کی صورت ہی ایسی بنائی ہے اور اس کی حیت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کی عزت میں فرق نہ آئے. تو پھر کیوں کر جائز ہوا کہ وہ اپنے لیے سوال کرے؟ ہاں لیکن فمن اضطر، جب اضطرار کی حالت ہو جائے، مر رہا ہو، تو پھر اس وقت جائز ہے. لیکن صوفیہ اس حالت کے اندر بھی دست سوال دراز کرنا کبھی بھی بہتر نہیں سمجھتے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اوپر حالت کوئی ایسی تھی، میں آ کے بیٹھ گیا کہ میں سوال تو کروں گا نہیں، لیکن کوئی گزرتا ہوا میرے چہرے کو پڑے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ بھوکا ہے اور مجھے کچھ دے دے گا، میرا گزر اوقات ہو جائے گا. میں دروازے پہ بیٹھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے. میں نے ان کو سلام کیا اور قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں ان سے پوچھا. مطلب یہ تھا کہ یہ بتائیں گے، اس دوران ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی، یہ جان جائیں گے کہ ماجرا کیا ہے. انہوں نے اس کی جو تشریح تھی وہ بتائی اور چل دیے. میں نے دل میں سوچا کہ میرا کام تو نہیں بنا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. میں نے ان سے بھی کسی مسئلے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی اس کو بتایا اور چل دیے. میں پریشان کہ میرا پھر کام نہیں بنا. کہا چند لمحے گزرے تھے کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا. حضور جلوہ فراز ہوئے. میں نے حضور سے بھی سوال کیا. آقا کریم نے مجھے دیکھا اور مسکرا کے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. چونکہ سوال ہی یہ تھا